قرآن مطالبہ کرتا ہے جو قرآن کو مانتے ہیں ان سے، اپنے ماننے والوں سے قرآن کا کیا مطالبہ ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب سے پہلا سبب دیکھیں، اس قرآن کی جو آیت ہے اس کے اندر جمع کے صیغے لائے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ سارے جمع کے صیغے، نحن نزلنا حافظون۔ اس کے اندر اللہ اپنے ساتھ کن کو شامل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ حفاظ کرام کو شامل کر رہے ہیں، حفاظ کرام جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ تو لہذا ایک کمیشن بنایا گیا ناظرین، اور اس کا سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ تمام کے تمام حضرات سے انہوں نے اعلان کیا، صحابہ کرام سے، کہ بھئی جس کے پاس جو نسخہ ہے قرآن کا، جس چیز پہ لکھا ہوا ہے وہ لے کے آئیں، اور لایا گیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کو پڑھا جاتا تھا، اس کو سنا جاتا تھا، حفاظ کرام سنتے تھے اور ٹیلی کرتے تھے۔ یعنی پوری ایک میں کہتا ہوں ایک بھرپور ایکسرسائز کی، اور بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد جو ہے وہ پھر یہ قرآن جو ہے وہ مصحف کی صورت کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، کچھ سال پہلے جرمنی کے اندر اس بات پر تحقیق کی گئی کہ وہاں کی جو میونخ یونیورسٹی ہے، کہ جو الہامی کتابیں ہیں توراہ، زبور اور انجیل اور قرآن پاک، تو پہلے تو انہوں نے جو توراہ اور زبور اور انجیل ہے اس کے اوپر تحقیق کی کہ وہ کن زمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ جمع کیا گیا، اور مختلف زبانوں کے اندر تھی اور مختلف جلدوں کے اندر جب ان کا موازنہ کیا گیا تو ان میں کئی جگہ پہ تضاد ملا، یعنی وہ ایک یکساں نہیں تھی، کہیں پہ کچھ تھا، کہیں پہ کچھ تھا، کہیں پہ کچھ تھا، پوری ایک رپورٹ شائع کی گئی۔ اور جب قرآن کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کیا گیا اور قرآن کو دنیا کے مختلف ممالک سے منگایا گیا اور اس کو جب اس کا تقابل کیا گیا تو کہیں پر بھی کسی قسم کا کوئی تضاد موجود نہیں تھا۔ اور ہاں یہ ضرور تھا کہ کتابت کی غلطی ہوگی، جیسے کہیں پہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحمن نہیں تھا، تو کہیں پہ بسم اللہ 2 دفعہ اللہ تھا، تو یہ یعنی کتابت کی غلطی ہے، اور یعنی کیونکہ قلم سے لکھا جاتا تھا قرآن، تو ایسا تو ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بالکل جو ہے وہ متضاد جو ہے وہ عبارتیں ہوں، ایسا نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ جو آج 1400 سال سے قرآن کو سینہ بسینہ لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں، ماشاءاللہ رمضان کے اندر سناتے ہیں۔ تو اگر قرآن کتابی صورت میں نہ بھی ہو تو حفاظ کرام موجود ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر دے۔ تو یہ چند باتیں تھی قرآن کے حوالے سے، ایسی میں نے کہا آپ حضرات کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، قرآن کے بنیادی حقوق ہیں جو قرآن مطالبہ کرتا ہے، جو قرآن کو مانتے ہیں ان سے، اپنے ماننے والوں سے قرآن کا کیا مطالبہ ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھا جائے، اس کا تلفظ ہے، اس کے مخارج ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اقرؤ القرآن فی لحون العرب، کہ قرآن پڑھو عربوں کے لہجے کے ساتھ، یعنی اس کا جو لہجہ ہونا چاہیے وہ عربی لہجہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں ہے نا کوئی بالکل ایک دیہاتی لہجہ ہوتا ہے، ایک عجمی لہجہ ہوتا ہے، ایسے نہیں، تو عربوں کے لہجے کے اندر پڑھیں اور اچھی طرح سے پڑھیں۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان اس کو کوشش کرے، اس کو دیکھیں، اسی لیے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ حدیث حضور نے بیان کی، تو اسی لیے تو صحابہ کرام جو ہے اپنے قرآن کو ٹھیک کیا کرتے تھے، اور وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کی
تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا بنیادی قرآن کا حق کیا ہے کہ اس کی تلاوت صحیح کی جائے، ہم اس کو صحیح طور پہ پڑھیں، ہمارا جو پڑھنا ہے وہ ٹھیک ہو، پہلا حق۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ اہم بات ہے کہ قرآن کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، اور اگر آپ عربی نہیں سمجھتے تو آپ جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی تفسیر سن سکتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ سن سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا بھائی سننا۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں پڑھ بھی نہیں سکتا، تو بھائی سن تو سکتا ہے تو سن لے، تو یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا، اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو سننا تو سن تو سکتا ہے تو سن لے۔ تو ماشاءاللہ آج کل تو یوٹیوب کے اوپر اور ڈی وی ڈیز کے اوپر پورے قرآن موجود ہیں، اور تفاسیر موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو دوسرا حق ہے قرآن کا۔ تیسرا کیا ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، آپ خود بھی عمل کریں، اور جو ہے وہ اس کو پھر دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ یہ چوتھا حق ہے کہ بھائی خود اس کے اوپر پریکٹس کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک آیت بھی ہو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ قرآن کا جو ہے وہ کی ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ دیکھیں ناظرین، جو شخص سلیم الطبع ہوگا، سلیم الفطرت ہوگا، سلیم العقل ہوگا، تو یقینی طور پہ جب وہ قرآن کو پڑھے گا اور قرآن کی تفسیر پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، تو یقینی طور پر وہ اس سے ہدایت حاصل کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ ھدی للناس ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن اللہ نے آسان کیا ہے اور یہ ھدی للمتقین ہے۔ تو جو بھی انسان جو ہے تعصب کے چشمے کو اتار کر اور سلیم الطبع، سلیم الفطرت، سلیم العقل شخص ہوگا، وہ قرآن کو پڑھے گا تو انشاءاللہ قرآن اس اپنا اثر دکھائے گا۔ قرآن جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کے نور کو اتارتے ہیں۔ قرآن ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے اور نور الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نور ہدایت سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی جو اکثریت ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، وہ کہے گا کہ بھئی میں نے قرآن پڑھا تھا۔ ہاں، شرط کیا ہے قرآن کی کہ بھئی اس کو سمجھنے کے لیے پڑھے، ہدایت کے لیے پڑھے، تو قرآن پھر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو پوچھیں آپ کہ بھئی کیسے ہدایت ملی، وہ کہے گا کہ جی میں نے قرآن کو جو ہے وہ پڑھا، جب قرآن کو پڑھا تو اس قرآن نے میرے سینے کو کھول دیا۔ تو آتا ہے نا کہ ایک شخص کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی، تو اس نے اپنی گاڑی جو ہے وہ ورک شاپ پہ دی۔ اب ورک شاپ والا جو تھا وہ مسلمان تھا، تو وہ گاڑی ٹھیک کر رہا تھا، تو 2-3 دن لگنے تھے گاڑی میں، تو اس نے گاڑی ٹھیک کرتے ہوئے اس کی گاڑی کے ٹیپ ریکارڈر میں قرآن کا کیسٹ لگا دیا، اور وہ گاڑی بھی ٹھیک کرتا جاتا تھا اور وہ کیسٹ بھی سنتا جاتا تھا۔ تو جب گاڑی ٹھیک ہو گئی تو وہ جو اس کا آنر تھا، جب وہ لے کے گیا تو اس نے جب گاڑی سٹارٹ کی، جب لے کے جا رہا تھا تو اس نے جب ٹیپ ریکارڈر آن کیا تو اس کے اندر تو وہ کیسٹ تھی قرآن کی، تو قرآن بجنا شروع ہو گیا۔ تو اس کو بڑا اچھا لگا، وہ سنتا رہا۔ تو وہ اپنے جو ورک شاپ والا ہے اس کے پاس آیا اور اس کو آ کے بولا کہ بھئی یہ تمہاری کوئی کیسٹ تھی، اس میں رہ گئی تھی، اور یہ بڑا اچھے کوئی سانگ تھے، بڑا اچھا، یہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ کوئی گانے وغیرہ نہیں تھے، یہ تو قرآن ہے، ہماری کتاب ہے۔ اس نے کہا بڑی اچھی آواز تھی اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن کی تلاوت تھی۔ تو اس نے کہا یہ کیسٹ میں رکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تم رکھ لو۔ تو وہ اس کو سننا شروع کر دیا۔ پھر اس کو شوق ہوا کہ بھئی میں اس کو سمجھوں، پڑھوں۔ تو جب اس نے اس کو سمجھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس کے دل میں اتار دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو لہذا ایسے کئی واقعات ہیں جو میں آپ حضرات کو سنا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔